الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ دیکھیے یہ سورہ احزاب ہم نے شروع کی تھی، اس کا خلاصہ میں بتا دیتی ہوں تاکہ پیچھے سے رب جڑ جائے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے سورہ احزاب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر ہے سورہ احزاب میں۔ یعنی اس سورت کو پہلے نمبر پر پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بتائیں کس کی شان ذکر کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر کچھ ابتدائی باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں، دیکھیے جو کل کے سبق میں گزری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل شروع میں اپنے پیغمبر کو ارشاد فرمایا کہ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے میرے حبیب اللہ سے ڈریے۔ یعنی آپ نہ تو منافقین کی باتوں میں آئیے، نہ یہودیوں کی باتوں میں آئیے، اور نہ ہی مشرکین مکہ، بلکہ آپ کے دل میں کس کا خوف ہونا چاہیے بتائیں؟ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ پہلا حکم تو یہ ہے۔ یعنی سورہ احزاب سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ سب سے پہلا درس یہی ہے کہ جو بندہ بھی کلمہ گو ہے، جس بندے کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جس انسان کے دل کے اندر ہے، اس کی سب سے پہلی صفت ہونی چاہیے اتق اللہ۔ بتائیں اس کے دل میں کس کا خوف ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کے معاملات سے بڑھ کر سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، یہی تقاضا ہے قرآن کا۔ دوسری بات جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے کہ وتوکل علی اللہ، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا دوسرا رخ اختیار کرے کہ ہر معاملے میں وہ کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ کی ذات۔ اسی چیز کا حکم اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھیے، دوسرے نمبر پر وتوکل علی اللہ، اپنے ہر معاملے پر بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ پر کرے۔ اللہ پر یقین رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اپنی وسعت کے مطابق کام کیجیے، اس کے بعد بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر کرو۔ پھر کچھ رسومات کی تردید فرمائی ہے جس کا ذکر ہم نے کل کی کلاس میں کیا تھا۔ ان رسموں میں سے سب سے پہلی رسم یہ تھی کہ اگر تم اپنی بیوی کو ماں کہہ دو تو تمہاری ماں کہنے سے تمہاری بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ دوسری بات یہاں پر یہ تھی کہ اگر تم نے کسی غیر بچے کی پرورش کی ہے، یعنی کسی اور کا بچہ تم نے پالا ہے، تو تمہارے پرورش کرنے کی وجہ سے، پالنے کی وجہ سے وہ بچہ تمہارا حقیقی بچہ نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اور تیسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اس کا حافظہ کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، تب بھی اہل عرب میں یہ عادت تھی کہ جس انسان کا حافظہ تیز ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس کے سینے کے اندر دو دل ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے۔ کسی بھی انسان کے سینے کے اندر اللہ پاک نے دو دل پیدا نہیں کیے، بلکہ ہر انسان کے سینے کے اندر بتائے کتنے دل ہیں؟ ایک ہی دل ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دل کے اندر کفر اور ایمان جمع نہیں ہوتا، بلکہ یا تو تمہارے دل کے اندر کفر ہوگا یا پھر تمہارے دل کے اندر بتائیں کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ تو یہی تردید یعنی کچھ رسومات تھی کہ جس کا رد اللہ پاک نے کیا تھا، اور آخر میں فرمایا تھا کہ یہ ساری تمہاری منہ کی باتیں ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، یعنی تمہاری اپنے رسومات ہیں، تمہارے من گڑت رسومات ہیں۔ قرآن کے اندر، شریعت کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تمہاری ماں کہنے سے بیوی کو نہ تو وہ ماں بن جاتی ہے، کسی بچے کی پرورش کرنے سے تمہارا حقیقی بچہ وہ نہیں بن جاتا،
اور اگر تمہارا حافظہ تیز ہے تو تمہارے دل کے اندر، تمہارے سینے کے اندر 2 دل نہیں بلکہ ایک ہی دل ہے، یا پھر تمہارے دل کے اندر اللہ پاک یا تو ایمان کو جمع کریں گے یا پھر کس کو جمع کریں گے؟ کفر کو جمع کریں گے۔ ایک دل کے اندر یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی، یا تو تم مسلمان ہو گئے یا پھر تم کیا ہو گئے؟ تم کافر ہو گئے۔ یہ خلاصہ تھا ہمارے کل کا سبق۔ آج کا جو سبق ہے یہ بہت اہم ہے، تو انشاءاللہ اس کو اب توجہ سے سنیے گا۔ اللہ پاک جو پڑھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمارے نصیب فرمائے۔ اللہ کرے یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اس کی نورانیت اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر اتار دے۔ دیکھیے میری بہنوں، آپ سے ذکر کیا ہے کہ سورہ احزاب جو ہے نا یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اسی شان پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 ہے، جن کے پاس قرآن ہے وہ دیکھنا چاہے تو سورہ احزاب آیت نمبر 6 ہے، اس کو کھولیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی جو ہے ایمان والوں میں، النبی نبی اولا بہت ہی زیادہ قریب ہے، بالمؤمنین ایمان والوں کے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی۔ تو پہلا حکم اس آیت کے اندر جو آ رہا ہے یہ بہت اہم حکم ہے۔ اگر اس پر ہم 2-3 گھنٹے بھی بات کریں تو شاید کم ہے، لیکن مختصراً آپ کو دیکھیے بات بتاتی ہوں۔ قرآن نے انسان کے ایمان میں سے ایک اہم عقیدے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ دیکھیں ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا۔ اب تمام انسانیت میں سب سے افضل ترین مخلوق جو ہے، بتائیں وہ کون سی ہے؟ وہ انبیاء ہے۔ انبیاء میں پھر افضل ترین انسان جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ کا نام گرامی لیا جائے تو بڑی محبت سے نام لیا کرے۔ اللہ پاک اس نام کی برکت سے ہمارے ایمان کے اندر نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پیغمبر مصطفیٰ جو ہے، جتنے بھی ایمان والے ہیں انہیں اللہ کی نبی سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت، بتائیں کس سے ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اپنے نفس سے زیادہ محبت کا تقاضا قرآن نے کیوں کیا ہے؟ تو بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیں ہمارا جو نفس ہے نا، اس کی 3 صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ یا تو نفس امارہ ہوگا، یا پھر نفس لوامہ ہوگا، یا پھر نفس مطمئنہ ہوگا۔ ہر انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہے، 13ویں پارے کی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسُ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ پیغمبر خدا ہے، لیکن دیکھیں اس کے الفاظ کیا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اللہ آپ میری حفاظت کرے، میرا نفس تو ہمیشہ مجھے برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ تو اگر ہمارا نفس ہے تو دیکھیں وہ ہمیں گناہوں کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ ہمارا نقصان کرواتا ہے، جہنم کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، یہ انسان کے لیے سراپے رحمت ہے، سراپے خیر ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں، یعنی شفقت، انتہائی شفقت کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ میری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایمان والوں کی مثال ایسی ہے، امت محمدیہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے آگ جلائی، اور جیسے ہی اس نے آگ جلائی تو اس میں مختلف یعنی پروانے، پتنگے یہ آ کر گر رہے ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آگ کے اندر نہ جلے۔ میں اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان سب کو کیا کروں؟ آگ میں گرنے سے روکوں۔ تو اسی طرح اے لوگوں، میں تمہیں بھی جہنم کے آگ سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ تم اس آگ سے بچو، لیکن تم لوگ میرے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہو، اور جہنم کی آگ میں تم سب کیا ہو رہے ہو؟ تم گرتے جا رہے ہو۔ تو یہاں پر اس وجہ سے قرآن نے بھی حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ تمہیں اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت، بتائیں کس سے ہونی چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول میں، ہر فعل میں انسان کے لیے خیر ہے، انسان کے لیے رحمت ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ سمجھے کہ دیکھیں اس کی کچھ مثالیں میں دوں گی صحابہ کی زندگی سے۔ صحابہ کی شان تو دیکھیں بہت ہی زیادہ مطلب اس آیت کے موافق ہے۔ انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا ذکر کروں گی، یہ نشان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف فرماتے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو کہتے اسی دوران ایک شخص آیا، یعنی عقبہ بن ابی معیط اس کا نام تھا۔ وہ شخص آیا اور اس شخص نے کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں آپ کو کھینچا، آپ کو تکلیف دی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص گزرا، اس نے کہا کہ کیا تم اپنی دوست کی خبر گیری نہیں کرتے؟ تمہیں معلوم ہے کہ مشرکین مکہ نے تمہارے دوست کو تکلیف دی ہے۔ تو کہتے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ دوڑتے ہوئے کعبہ کے اندر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مجمع ہے مشرکین مکہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکالیف دے رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، اور جیسے ہی آپ کے قریب آئے تو کہتے انہوں نے لوگوں کو بلند آواز سے کہا کہ کیا تم اس شخص کو ایذا دیتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یعنی کہتے انہوں نے اتنا پر اثر خطبہ دیا کہ سارے لوگ جو ہے وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اتنا مارا کہ بہت زیادہ زخموں کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، یعنی خون میں بالکل لت پت ہو گئے، اور لوگ چھوڑ کر مطلب چلے گئے۔ تو خیر آپ کے گھر والوں کو جب اطلاع دی گئی تو وہ آپ کو لے گئے، کافی ٹائم کے بعد آپ کے زخم صاف کیے گئے، مطلب اس کو داغا گیا۔ پھر جب آپ ہوش میں آئے تو ہوش میں آنے کے بعد کہتے آپ کی جو والدہ تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نام تھا ام الخیر، وہ آپ کو مطلب کچھ پلانا چاہتی تھی کہ آپ کچھ کھا لے، کچھ کھانا کھا لے تاکہ آپ کے جسم کے اندر تھوڑی طاقت آ جائے۔ کہتے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوش میں آئے، انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے، وہ کس حالت میں ہے، کیا وہ بہترین حالت میں ہے یا پھر اسی طرح ان کو بھی لوگ تکالیف دے رہے ہیں؟ تو ان کی جو والدہ ہے انہوں نے کہا کہ تم اپنی خیر بناؤ، ان کو چھوڑو، اس لیے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ اس وقت لوگوں کا جو ٹائم تھا وہ بڑا مشکل تھا، لوگ چھپ کر اسلام لاتے تھے، ایک دوسرے پر اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی ماں تھی، ظاہری بات ہے انہیں تکلیف ہوئی تھی، اپنے بچے کی حالت دیکھ کر انہیں تکلیف تھی۔ تو کہتے ان کی جو والدہ تھی ام الخیر، انہوں نے معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں، تو آپ دار ارقم میں تھے۔ تو بڑی مشکل سے ماں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، گھسیٹ گھسیٹ کر وہ دار ارقم پہنچی چھپ چھپ کر، اور وہاں پر جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر تشریف لائے تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ تشریف یعنی وہ اٹھ کر آپ سے مطلب لپٹ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لپٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے۔ آپ علیہ السلام نے ابوبکر کے زخموں کو بوسہ دیا۔ تو یہ ہے دیکھیے صحابہ کی شان۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے ان کو بوسہ دیا تو کہتے جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو ان تمام صحابہ کرام نے اٹھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، اور اس ٹائم انہوں نے ایک بات کی کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجیے۔ تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی، اور اللہ پاک نے ان کی والدہ کو بھی اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دیکھیے اس آیت کو صحیح معنوں پر عمل کرنے میں جو مطلب شان ہے نا وہ صحابہ کی ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک دوسرا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں، واقعات کا مقصد صرف اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ مکہ میں ایک صحابی تھے کہ وہ اسلام لائے، جب ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ اسلام لائے ہیں تو ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ لوگوں نے اس صحابی کو تانے دینے شروع کر دیے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں مر رہی ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو کہتے وہ صحابی اپنی ماں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اماں جی
آپ جو بھی چاہتی ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس بات کا تقاضا آپ کر رہی ہیں اس کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کا ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا، ان پر آپ مجھے یہ نہ کہیے گا کہ میں ان پر ایمان نہیں لاتا، اس لیے کہ اگر آپ یہی تقاضا کرتی ہیں مجھ سے تو ٹھیک ہے، بے شک آپ مرے، مجھے آپ کے مرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کھائیں، آپ پیئے، جو کچھ بھی آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ مجھ سے جو بھی چاہتی ہیں آپ کریں، لیکن آپ کیا نہ کریں، کسی چیز کا تقاضا نہ کریں کہ میں اس نبی پر ایمان نہ لے کر آؤں یا میں اس نبی کے ساتھ محبت نہ کروں۔ تو یہ تھی دیکھیں صحابہ کی شان۔ تو اسی آیت کے موافق رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین، یہ نبی جو ہے یہ زیادہ حقدار ہے ایمان والوں کے من انفسہم، ان کے نفسوں سے۔ تو دیکھیے میری بہنوں، اس آیت کا تعلق صرف صحابہ کی حد تک نہیں تھا، ہم سب کو چاہیے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، حالانکہ نابینا تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کہتے آپ نے انہیں بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کر دیا؟ تو کہتے اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی جو تھی وہ آپ کی شان میں گستاخانہ باتیں کیا کرتی تھی، آپ کے بے ادبی کیا کرتی تھی، میں نے بڑا سمجھایا، ہر طریقے سے میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ میرے 2 بچے ہیں اس بیوی سے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتی تھی۔ جب وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آئی تو مجھے یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، تو میں نے اس کو پکڑ کے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ یہ تھی صحابہ کی شان۔ آج کل تو ہمارے سامنے نعوذ باللہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی آپ کے مطلب خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب کرے جو ایمان اللہ پاک نے صحابہ کو نصیب کیا تھا۔ دیکھیے آپ مسئلے سے بات نکلتی جا رہی ہے، آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اس نبی کی وجہ سے مدینے کی محبت بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمارے جو اسلاف تھے ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مکہ سے جو کھجوریں آتی تھیں کہتے ان کے بارے میں وہ فرماتے تھے کہ مدینہ منورہ سے جو کھجوریں آئیں، یعنی وہاں کی جو پیداوار ہو کھجوروں کی، ان کھجوروں کو اگر تمہارا کھانے کو دل نہیں چاہتا تو اس کو نہ کھاؤ، لیکن اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ مطلب یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں۔ کہتے اس سے بھی بعض اوقات اللہ پاک انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے بزرگوں کی عادت ہوتی تھی، کہتے مدینہ منورہ سے جو کھجوریں آتی تھی وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو وہ کھجوریں لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کھجوریں کھا کے گٹھلیاں ہمیں واپس کر دو۔ ان گٹھلیوں کو کیا کرتے تھے؟ پیستے تھے اور اپنے آٹے میں مکس کرتے تھے، اپنے کھانے میں مکس کرتے تھے، تاکہ مدینہ منورہ کی اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کی بے ادبی نہ ہو، اور اللہ پاک نے ان کے لیے شفا رکھی تھی اس میں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ کھجور کی گٹلی میں شفا ہے۔ تو یہ شان ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کی، ہمارے صحابہ کی۔ اب بات آتی ہے اپنے اصل مسئلے کی طرف کہ اس آیت پر ہمارا کیا عمل ہے اور ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں میری بہنوں، انسان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں محبت کی، یعنی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے محبت اضطراری، ایک کو کہا جاتا ہے محبت اختیاری۔ ایک کا نام کیا ہے بتائیں؟ محبت اضطراری، اور دوسری کیا ہے؟ محبت اختیاری۔ محبت اضطراری تو وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں آتی ہے اور بندہ بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محبوب خدا کا فرمان ہے کہ میں تمام بیویوں کے ساتھ مساوات کرتا ہوں، برابری کرتا ہوں، تمام کے حقوق مطلب میں برابری کے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یا اللہ مجھے عائشہ سے بے انتہا محبت ہے، اس پر آپ میری پکڑ نہ کیجیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں عائشہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو یہ تھی غیر اختیاری محبت۔ ایسی محبت جو ہمیں ہوتی ہے اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، کہ ظاہری بات ہے وہ غیر اختیاری محبت ہوتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا میلان اپنی اولاد کی طرف، اپنے والدین کی طرف، اپنے رشتوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ہم بہت زیادہ ان کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بھی اس میں شامل ہے۔ میاں بیوی بھی ظاہری بات ہے بے اختیاری محبت وہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن قرآن کا تقاضا ہے کہ تم اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرو، تو کس سے کرو؟
پیغمبر خدا سے کرو، تو کیا ہم اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر کون سی محبت مراد ہے؟ یہاں پر محبت اختیاری مراد ہے، اضطراری مراد نہیں ہے۔ محبت اختیاری اس محبت کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں عقل سے، دماغ سے ہم یہ سوچے کہ سب سے زیادہ افضل ترین انسان اس دنیا میں بتائیں کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ اسی پر ہمیں موت عطا کرے اور اسی کے ذریعے سے ہماری نجات ہے۔ اس لیے کہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان جو ہے وہ آپ ہے۔ ہر لحاظ سے آپ اکمل ہیں، ہر لحاظ سے آپ آپ کے صفات، آپ کے افعال، آپ کے احوال، ہر چیز آپ کی کامل ہے۔ اس لیے آپ کی جو محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، بتائیں وہ کون سی ہونی چاہیے؟ محبت اختیاری۔ اب محبت اختیاری ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے دین کا مطالعہ ضروری ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ بھی اللہ کا فرمان کیا ہے، ہمارے حبیب کا فرمان کیا ہے، صحابہ کی زندگیاں کیسی گزری، اس وقت تک اللہ کے نبی سے ہم اس طرح محبت کر بھی نہیں پاتے۔ تو اس لیے میری بہنوں دیکھیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل میں پیغمبر خدا کی محبت پیدا کرے، تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ سنتوں پر عمل کرو۔ ایک ہی طریقہ ہے، اور بتائیں وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ سنتوں پر عمل۔ ہمارے اسلاف 3 طریقے ہمیں بتاتے ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو نوٹ کرنا، آگے بہت بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ سب سے پہلی بات، درود کی کثرت، درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ اللہ پاک درود کی کثرت کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتے ہیں۔ کثرت سے درود پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، سنتوں پر عمل۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جوتے پہنتے وقت دایاں پاؤں پہنو، اس نیت سے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں اتارو تاکہ ہماری نبی کی سنت ہے۔ اندر داخل ہو بسم اللہ کے ساتھ داخل ہو، دایاں پاؤں اندر رکھو، نبی کی سنت ہے۔ باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں رکھو، دعا پڑھو، نبی کی سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، نبی کی سنت ہے۔ واش روم میں بایاں پاؤں اندر رکھو، نبی کی سنت ہے۔ یعنی نیت سنت کی ہونی چاہیے۔ یہی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، باہر نکلتے اندر آتے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن اگر اس میں ہم سنتوں کی نیت کر لے، سنتوں کو اپنائے، تو اللہ پاک ہمارے ایک ایک قدم کو عبادت کے زمرے میں داخل کر دے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کے اندر نیکیاں بڑھیں گی۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں ہمارے اکابرین، درود کا اہتمام بھی نہیں کرتے، سنتوں پر عمل بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جاتے تو کم سے کم ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ جو انسان ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے بھی انسان کے دل کے اندر نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ سن ذرا پانی لے کر، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہی تقاضا ہے اس آیت کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تو آیت کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، فرمایا گیا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین، وہ بہت ہی زیادہ یعنی قریب ہونے چاہیے ایمان والوں کے، من انفسہم، ان کے نفسوں سے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفسوں سے بھی آپ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ دوسرا حکم، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ پہلا حکم تو بتا دیا نا کہ تمام محبتوں میں سب سے بڑھ کر ہمیں محبت کس سے ہونی چاہیے؟ بتائیں، بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسرا حکم بتا دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
نبی کی جو بیویاں ہیں وہ امت کے مردوں کی مائیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات نہ بھی ہو قیامت تک مرنے تک ان ازواج کے ساتھ امت میں سے کسی مرد کا ان سے نکاح جائز نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی وہ تمام انسانیت کے لیے، مردوں کے لیے بطور خاص ان پر کیا تھی، وہ حرام تھی۔ تو اس چیز کا ذکر ہے اس آیت میں، وہ ازواجہم امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مائیں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ لیکن اس کو سمجھے ذرا، مسائل کو سمجھے۔ اب یہ جو ماں کا لقب دیا گیا ہے ازواج مطہرات کو، وہ صرف نکاح کے حد تک ہے کہ انبیاء کی جو ازواج ہوتی ہے وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے ساتھ بھی خلوت میں بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا ناجائز تھا، بغیر پردے کے ان کو بھی مردوں کے بیچ میں آنا یہ چیز صحیح نہیں تھی۔ اس لیے کہ آگے ہم پڑھیں گے قرآن نے حکم دیا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں مانگنا پڑے ان ازواج سے کچھ بھی، یعنی جب تم ان سے سوال کرو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تم ان سے مانگو پردے کے پیچھے۔ اگر کچھ مانگنے بھی پڑے، مردوں کو حکم تھا، صحابہ کو حکم تھا، اگر کچھ مانگنا بھی پڑے، کوئی بات چیت بھی کرنی پڑے، تب بھی ڈائریکٹ ان کے سامنے تم نہیں جا سکتے، تم ان سے مانگو۔ بتائیں کس کے پیچھے؟ پردے کے پیچھے سے۔ یہ حکم تھا کس کے لیے؟ امت کی سب سے افضل ترین عورتوں کو حکم تھا، افضل ترین مردوں کو حکم تھا۔ وہ مرد کے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ وہ نبی پر کیسے اپنی جان فدا کرتے تھے، اور ان عورتوں کی میں کیا شان بیان کروں، ازواج مطہرات کی۔ آپ خود سوچے وہ کیسی عورتیں ہوں گی کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے نبی کے لیے چن لیا تھا۔ ان کو بھی حکم ہے کہ جب مانگو، بات چیت کرو تو کس کے پیچھے کرو؟ پردے کے پیچھے کرو۔ معلوم ہوا پردہ ان پر بھی فرض تھا۔ جب ان پر فرض تھا تو ہمارے اوپر تو بدرجہ اولے فرض ہے۔ لیکن آج کل کی بچیوں کی کیا کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہمارا دل کا پردہ ہے، دل تو ویسے ہی پردے میں ہے، پردہ تو اصل چہرے کا پردہ ہوتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں تھیں وہ امت کی مائیں تھیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ جو رشتہ دار ہے، ذی رحم رشتہ دار ہے، وہ بعض جو ہے وہ بعض کے زیادہ قریب ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب میں۔ اولو الارحام سے کون مراد ہے، کون سے رشتے مراد ہیں؟ تو اس کے بارے میں یعنی وہ رشتے سے مراد ہے کہ جن کے لیے اللہ پاک نے میراث کے اندر حصہ مقرر کر دیا ہے، وہ رشتے مراد ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رحم والے رشتے ہیں، بعضهم، بعض ان میں سے، اولا ببعض، وہ بعض کے زیادہ قریب ہیں، یعنی تمہارے قریب سب سے زیادہ وہ رشتے معظم ہونے چاہیے، محترم ہونے چاہیے، جن کے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اور اللہ پاک نے کس کے حصے مقرر کر دیے ہیں اس کا ذکر سورہ نساء کے اندر تفصیلی گزر چکا ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین، یعنی وہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہے وہ ایمان والوں میں سے ہو، والمہاجرین، اور چاہے وہ ہجرت کرنے والوں میں سے ہو۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، ہاں، اور اگر تم کوئی بھی نیکی کرو اپنے دوستوں کی طرف، معروفہ کوئی بھی نیکی، تو یہ بھی ایک بہت اچھے یعنی حسن اخلاق میں چیز آتی ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، تمہارا یہ حکم جو ہے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں تمہارا یہ عمل محفوظ ہوگا۔ اللہ پاک تمہارے اس عمل کو لوح محفوظ میں یعنی محفوظ فرمائیں گے۔ آگے فرمائے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا تمام پیغمبروں سے، میثاقہم پختہ عہد، من کا اور تجھ سے بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ومن نوح، اور ہم نے یہ عہد لیا تھا نوح علیہ السلام سے بھی، و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، اور یہی عہد ہم نے لیا تھا حضرت ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، و اخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سب سے پکا وعدہ لیا تھا۔ اب اس عہد کے بارے میں تھوڑی وضاحت کروں گی۔ دیکھیں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 2 عہدوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے عہد الست، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے عہد رسالت۔ عہد الست اس عہد کو کہا جاتا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی بالکل آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آپ کی پشت سے قیامت تک جتنے لوگوں نے اس دنیا میں آنا تھا، یعنی جتنی دنیا، کچھ آ چکے، کچھ گزر چکے، کچھ ابھی آئیں گے، جتنے لوگوں نے اس دنیا میں آنا تھا، ان تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ رب العزت نے میدان عرفات میں جمع کیا، اور عرفات کے میدان میں جمع کرنے کے بعد رب کریم نے ان تمام روحوں کو خطاب فرمایا، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ تو کہتے تمام روحوں نے ایک ہی آواز میں کہا کہ بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کو کہتے عہد الست۔ اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا جو عہد ہے وہ ہماری روحوں سے لیا ہے۔ اور صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب اللہ پاک نے ہماری روحوں سے عہد لیا تھا تو مجھے یہ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میری دائیں طرف کس کی روح تھی اور میرے بائیں طرف کس کی روح تھی۔ ہمارا حافظہ تو کھو چکا ہے نا گناہوں کی وجہ سے، ہمیں تو کل کی بات بھی یاد نہیں رہتی، 2 گھنٹے سے پہلے کی بات بھی یاد نہیں رہتی، لیکن اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی یہ شان تھی کہ انہیں عہد الست کے بارے میں بھی اچھی طریقے سے یاد تھا کہ میری دائیں طرف کون تھا اور میرے بائیں طرف۔ دوسرا عہد جس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں پر کیا ہے وہ ہے عہد رسالت۔ عہد رسالت اس عہد کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے تمام پیغمبروں سے، یعنی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، تمام پیغمبروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد لیا تھا کہ میرا سب سے آخری نبی جو ہوگا، بتائیں وہ کون سا نبی ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب سے افضل ترین نبی ہوں گے اور آپ سب سے آخری نبی ہوں گے۔ اس نبی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں بھی عظمت عطا کی، ہمیں بھی شان عطا کی، لیکن ہم اپنا وقار، اپنی اہمیت بھول چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آج مسلمان سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی عہد کا ذکر ہے یہاں پر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں سے بھی آپ کی رسالت کا عہد لیا، اور صرف پیغمبروں سے نہیں، ہم نے آپ سے بھی آپ کی رسالت کا عہد لیا کہ آپ بھی کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانیت میں افضل ترین انسان، اور تمام دنیا کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور ہم نے پختہ عہد لیا تمام پیغمبروں سے، میثاقہم، یعنی پختہ عہد، من کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، من نوح، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی، و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سے۔ اب یہاں پر دیکھیں میری بہنوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک نے پیغمبر تو بہت سارے ہیں، لیکن بطور خاص ان پیغمبروں کا نام کیوں ذکر کیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو اللہ پاک نے شریعت عطا کی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی۔ آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے تھے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، لیکن جو سب سے پہلے شریعت عطا کی تھی اللہ پاک نے، یعنی احکامات عطا کیے تھے، بتائیں وہ کون سے پیغمبر کو عطا کیے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ تو تمام پیغمبروں کے جد امجد ہیں، یعنی پیغمبروں کا سلسلہ ہی آپ کی نسل سے شروع ہوا ہے۔
جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے آئے ہیں، یعنی آپ کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل پر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ تمام ان کے نسل سے، ان کے نسب سے آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے ایک ہی پیغمبر آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے در یتیم، محبت یعنی محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے سب سے افضل ترین پیغمبر تھے، اللہ کے لاڈلے تھے۔ اللہ پاک نے سب سے زیادہ ذکر قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، سب سے زیادہ ذکر قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور انہی کے پیروکار ابھی تک موجود ہیں جن کو یہودی کہا جاتا ہے۔ کاش صحیح معنوں میں ان کو پیروکار ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ان کی مطلب قوم ہے وہ۔ اور عیسیٰ ابن مریم کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء میں سب سے آخری نبی جو ہیں بتائیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں بیچ میں کافی ٹائم گزرا کہ کوئی پیغمبر نہیں آیا، ان کے بعد ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس لیے پیغمبروں میں سب سے زیادہ قریبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ کون سے پیغمبر ہیں بتائیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر بطور خاص اس وجہ سے کیا گیا، اور فرمائے لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں گے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے دردناک۔ بس یہاں تک رکوع ہو گیا، کل سے انشاءاللہ وہ غزوہ خندق کا واقعہ پڑھیں گے، ایک دو حدیث مبارکہ پڑھ کے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ حدیث کا مقصد صرف کلاس میں برکت اور اللہ کے پیغمبر کے الفاظ سے مستفیض ہونا ہے۔ احادیث جو بیان کی جائے گی اور رمضان کی فضیلت میں بیان کی جائیں گی، تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ تو دیکھیں انشاءاللہ آج کی حدیث جو ہے ہم پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اجود الناس بالخیر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ خیر کرنے والے تھے، سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانَ، لیکن آپ کی یہ جو سخاوت ہوتی تھی یہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ ویسے بھی کثرت سے مطلب خیرات صدقہ وغیرہ جو کچھ بھی ممکن تھا وہ کیا کرتے تھے عام حالت میں بھی، لیکن فرمایا گیا ہے کہ آپ کی یہ جو خیر کی سخاوت کی صفت تھی یہ رمضان کے مہینے میں کیا ہو جاتی تھی بتائیں؟ یہ بڑھ جاتی تھی۔ فرمایا گیا ہے کہ کان جبرائیل یلقاہ کل لیلۃ، رمضان کے مہینے میں ہر رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی جبرائیل علیہ السلام آتے تھے لیکن ہر دن نہیں، کبھی مہینے کے بعد، کبھی 10 دن کے بعد، کبھی 15 دنوں کے بعد، کبھی 20 دن کے بعد، اللہ کے حکم سے۔ لیکن رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، فی رمضان کل لیلۃ، فی رمضان، رمضان کی ہر رات میں۔ فرمایا گیا ہے یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کرتے تھے بتائیں؟ قرآن پاک سناتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيلُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، کان اجود بالخیر، آپ علیہ السلام کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی، اتنی بڑھ جاتی تھی، من الریح المرسلہ، جیسے ہوائیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے تیز ہوائیں ہوتی ہیں۔
یعنی جیسے تیز ہوائیں ہر جگہ پہنچتی ہے، ہر جگہ پر اپنا مقام بناتی ہے، ہر انسان کو وہ راحت بخش یعنی راحت پہنچاتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں آپ کیا کرتے تھے بتائیں؟ آپ خیرات کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہم نے برکت کے طور پر پڑھے ہیں، اس حدیث کو اب سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو دیکھیں اس حدیث سے رمضان کے مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ جو رمضان میں اگر کوئی کرنا چاہے نا وہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اور وظائف بھی کرو، لیکن قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ رمضان کے مہینے میں نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ زیادہ تر تلاوت قرآن میں گزارتے تھے، بے چینی سے آپ رمضان کے لیے انتظار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اپنے اہل و عیال کی بھی یعنی انہیں بھی تاکید فرماتے تھے۔ دوسری صرف جو حدیث مبارکہ سے یعنی دوسری عمل جس کو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کرنے کی، وہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم سے جتنا ہو سکے ہم اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں، چاہے وہ رقم کی صورت میں ہو، چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کھجور کی شکل میں ہو، یعنی جس شکل میں ہم سے مطلب خیرات ہو سکتا ہے، جس شکل میں ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں ہمیں دینا چاہیے، چاہے وہ اچھی بات کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم اچھی بات کر لیں۔ رمضان کے مہینے میں اپنی زبانوں پر کنٹرول پالے کہ ہماری زبان سے کوئی بےہودہ قسم کی بات نہ نکلے، کوئی غلط قسم کے الفاظ نہ نکلے، اس لیے کہ ہر نیکی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔